پیارے پاکستانیوں، آپ کا بھائی، آپ کا دوست شریف پیٹر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں محبت اور بھائی چارے کا پیغام لے کر حاضر ہے اور آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ جو ریسرچ میں نے اور میری بیٹی گلوریا پترس نے مل کر کی تھی، اس کا اگلا حصہ لے کر آج میں حاضر ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں اور جو گھنٹی کا آئیکن ہے اس کو بھی دبائیں تاکہ جو قسط ہے، اگلی قسط آپ کو خود بخود ملے۔ لیکن جو کرسچینٹی آف پاکستان میں جو آج میں ذکر کرنے والا ہوں پاکستان کا، اس کا مقصد یہ ہے کہ بہت سے لوگ پاکستان کے متعلق نہیں جانتے، کیونکہ ہمارا ٹورزم کا جو محکمہ ہے وہ کافی کمزور رہا ہے، لوگ بہت کم یہاں آتے ہیں، اس لیے پاکستان کے متعلق نہیں جانتے۔ اس لیے اس کو اپنی اس ریسرچ میں بھی شامل کیا گیا کہ ہم پاکستان کے متعلق لوگوں کو بتا سکیں تاکہ لوگ ہمارے پیارے وطن کے متعلق جان سکیں۔ پاکستان کا جغرافیہ اور تاریخ کو شامل کرنے کا یہی مقصد تھا۔ یوں تو پاکستان کے متعلق بہت ساری کتابیں لکھی گئیں، لیکن میں نے جس کتاب کو چنا وہ جناب لارنس زرنگ نے لکھی تھی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس بندے نے اس کتاب کو لکھ کے پاکستان کو بہت اچھی طرح سے اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے، اور سب سے بڑی بات کہ اس نے اس کو 14 اگست 2020 کو ریویو کیا ہے۔ اس کتاب کا نام ہے پاکستان کی سیاست کی تاریخ اور پاکستان۔ پاکستان ساؤتھ ایشیا میں ہے اور یہ ایک گنجان آباد ملک ہے اور ملٹی ایتھنک کنٹری ہے، یعنی اس میں بہت سی اقوام جو ہیں وہ رہتی ہیں۔ اور اگر ہم ثقافتی طور پر دیکھیں تو اس کا رشتہ افغانستان سے اور ایران سے اور انڈیا سے بندھا ہوا ہے۔ پاکستان کا قیام 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا، اس کا قیام ہوا، اور جو ہمارے لیڈر تھے وہ محمد علی جناح تھے، جو آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر تھے۔ لیکن قوم نے محمد علی جناح کو بابائے قوم یا ایک اور نام بھی دیا، قائد اعظم، سب سے بڑا لیڈر۔ پاکستان کے قیام کو 20ویں صدی کا معجزہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان منٹو پارک لاہور میں پیش کی گئی، جہاں پہ آج مینار پاکستان واقع ہے، اور 7 سال کے اندر یعنی 14 اگست 1947 کو پاکستان بن گیا۔ لیکن پاکستان کوئی ایسے ہی نہیں بن گیا تھا، اس کے لیے بہت سی قربانیاں دی تھیں، ہزاروں لاکھوں انسان مرے تھے، یہاں وہاں سے ہجرت کرتے ہوئے آتے ہوئے ہزاروں خواتین نے اپنی عزتیں لٹوائی تھیں پاکستان میں کی طرف آتے ہوئے۔ پاکستان جب بنا تو اس کے 2 حصے تھے، مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان۔ ان دونوں ممالک کے درمیان 1000 میل یا 1600 کلومیٹر کا فاصلہ تھا اور بیچ میں ہندوستان تھا۔ جو مغربی پاکستان ہے وہ دریائے سندھ کا علاقہ ہے، پورے پاکستان سے تقریباً سندھ گزرتا ہے، اور جو مشرقی پاکستان تھا وہ دریائے گنگا اور دریائے برہم پتر
کا علاقہ کہلاتا ہے. 1971 کی جنگ میں یہ ہم سے چلا گیا. مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا. 1971 کے الیکشن میں شیخ مجیب الرحمان نے الیکشن جیتا تھا، مگر سازشوں کی وجہ سے، سیاستوں کی وجہ سے اس کو وزیر اعظم نہیں بننے دیا گیا، اور انہوں نے بغاوت کر دی اور انڈیا نے مکتی باہنی کی صورت میں اپنی فوجیں بنگلہ دیش میں داخل کر دیں، مشرقی پاکستان میں داخل کر دیں، اور اس طرح سے وہ ملک ہم سے علیحدہ ہو گیا اور اب وہ بنگلہ دیش کہلاتا ہے. کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ بہت سارے لوگ پاکستان کے متعلق نہیں جانتے، تو اس کے چیدہ جو فیچرز ہیں میں ان کو بتانا چاہتا ہوں. پاکستان کے متعلق چند معلومات جو ہیں وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. پاکستان کے 4 صوبے ہیں. صوبہ سرحد جو کہ اب خیبر پختونخوا کہلاتا ہے، بلوچستان، پنجاب اور سندھ. پاکستان کا دارالحکومت پہلے کراچی تھا مگر اب اسلام آباد ہے. اس کی جو زبانیں بولی جاتی ہیں، گو قومی زبان اردو ہے، مگر دوسری بہت سی زبانیں بھی یہاں پر علاقوں کے لحاظ سے بولی جاتی ہیں، جن میں پنجابی، سندھی، بلوچی، پشتو، بروہی، سرائکی اور ہزارے وال وغیرہ شامل ہیں. دفتری زبان انگلش اور اردو ہیں. ریاست کا مذہب جو ہے وہ اسلام ہے، اسی لیے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کہلاتا ہے. تقریباً 95% یہاں پہ مسلمان ہیں اور 5% دوسری قومیں آباد ہیں. سکہ جو ہے وہ روپیہ کہلاتا ہے اور تقریباً 168.24 US ڈالر کے برابر ہے. 2019 کے مردم شماری کے مطابق پاکستان کی جو آبادی ہے وہ 21,93,82,000 ہے، اور آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے. اس کا جو رقبہ ہے وہ تقریباً 3,40,499 مربع میل ہے، اور ایک مربع میل میں تقریباً 242.9 لوگ رہتے ہیں، جن میں سے شہروں میں 44.3% اور گاؤں میں 55.7%. جہاں کی جو اوسطاً عمر ہے وہ مردوں کی عمر 66.1 سال اور خواتین کی عمر جو ہے 70.1 سال ہے. تعلیم جو ہے پہلے بہت کم تھی، لیکن اب 215 کے اعداد و شمار کے مطابق 15 سال یا اس سے زیادہ عمر کے لوگ جو ہیں ان میں سے مرد جو ہیں وہ 72.2% اور خواتین جو ہیں 47.3% یا فیصد ہیں. افسوس کا مقام ہے کہ خواتین جو ہیں وہ تعلیم میں پیچھے ہیں. دنیا کی سب سے بڑی پہاڑی چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ ہے، اور دوسرے نمبر پر جو چوٹی ہے وہ کیٹو ہے، جو کہ پاکستان میں سکردو یا گلگت کے مقام پر ہے. یہ چوٹی تقریباً 8,616 میٹر اونچی ہے. اس کے علاوہ نانگا پربت اور دوسری بہت ساری چوٹیاں جو ہیں وہ بھی ہیں. اس کے جو سرحدیں ہیں یا اس کے بارڈرز جو ہیں وہ افغانستان، ایران، چین اور روس، اس کو واخ خان کی پٹی کہتے ہیں. اس کے علاوہ انڈیا اور کشمیر کے ساتھ بھی اس کی سرحدیں ملتی ہیں. کشمیر جو ہے ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. اس کا ایک حصہ پاکستان کے ساتھ اور ایک حصہ ہندوستان کے ساتھ ہے. جو پاکستان کے ساتھ ہے
وہ آزاد کشمیر کہلاتا ہے، اور دوسرا حصہ جو ہندوستان کے ساتھ ہے پاکستان اس کو مقبوضہ کشمیر کہتا ہے۔ ہندوستان نے یہ وعدہ کیا تھا کہ آزاد کشمیر میں وہ ریفرینڈم کروائے گا کہ کشمیری پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا ہندوستان کے ساتھ، لیکن کبھی اس نے یہ وعدہ پورا نہیں کیا، بلکہ وہ شروع سے ہی اقوام متحدہ کی قراردادوں کو بھی نظر انداز کرتا آ رہا ہے۔ لیکن 2019 میں اس نے یہ کیا کہ پاکستان کے خلاف یہ سازش کی کہ اس نے کشمیر کو جو ہے وہ ایک کیا کہنا چاہیے اس کی خصوصی حیثیت ختم کر کے اس کو ایک دنیا کی سب سے بڑی جیل میں تبدیل کر دیا ہے، جہاں پہ ہر وقت کرفیو رہتا ہے۔ پاکستان بنیادی طور پر زرعی ملک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں تیل اور گیس کے ذخائر ہیں، منرلز ہیں اور جیم سٹونز ہیں، یہ بھی ساری پاکستان کی خصوصیات ہیں۔ پاکستان چاول، کپاس اور آموں کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے۔ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے۔ پاکستان کی فوج ایک بہادر، نڈر اور جذبہ شہادت سے معمور فوج ہے، جو کسی بھی دشمن کو جواب دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہے۔ آخر میں ایک بات، جیسا کہ میں اپنی پہلے 3 قسطوں میں بھی کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کی تخلیق میں مسیحوں کا بڑا کردار رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی تعمیر میں مسیحوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، اور ود دا گریس آف گاڈ اس کی تکمیل میں بھی وہ حصہ لیتے رہیں گے۔ جب پاکستان بن رہا تھا تو سب سے بڑا صوبہ پنجاب تھا۔ جب اس میں الیکشن ہوئے کہ وہ پاکستان کے ساتھ جائے گا یا ہندوستان کے ساتھ، تو پاکستان کی جو مسیح ہیں ان میں سے دیوان بہادر ایس پی سنگا، جناب رلیہ رام اور فضل الہی نے ووٹ پاکستان کے حق میں ڈال کے پاکستان بننے میں مدد کی تھی۔ آئیے ہم مسیحی، ہندو، سکھ، سنی، شیعہ اور وہابی کا نعرہ چھوڑ کر صرف پاکستانی ہونے کا نعرہ لگائیں۔ آخر میں پھر محبت اور بھائی چارے کی بات کرتے ہوئے کہوں گا کہ ہمیں کافر کہنے والے ضرور اس بات کا مطالعہ کر لیا کریں، میثاق مدینہ کا اور ہجرت حبشہ کا۔ یاد رہے کہ حضرت جعفر طیار کی قیادت میں حبشہ کو جو ہجرت کی گئی تھی وہ ایک مسیحی فرمانروا نجاشی کے دور میں ہوئی تھی، اور پھر کوئی کافر ملک میں نہیں ہوئی تھی، اس لیے وہ ضرور اس بات کا مطالعہ کر لیا کریں۔ ایک بار پھر میں پاک فوج کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اور آپ سب کو ایک بار پھر مبارکباد دینا چاہتا ہوں 6 ستمبر کی۔ 6 ستمبر کو پاکستان پہ حملہ ہوا تھا اور پاکستان نے اس کا منہ توڑ جواب دیا تھا۔ لال بہادر شاستری جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے، وہ جب پاکستانی فوج نے چھمب اور جوڑیاں پر قبضہ کر لیا تو وہ بھاگے بھاگے UNO گئے تھے اور صلح کی درخواست کی تھی، اور یہ بات قابل ذکر ہے کہ جب وہ واپس آ رہے تھے تو اتنے مایوس تھے، اتنے دل برداشتہ تھے کہ جہاز میں ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ایک بار پھر آپ سب کو یوم دفاع کی مبارکباد، اور میں آخر میں ایک شعر بھی کہنا چاہوں گا کہ ہم ارض پاک کی قسم کھا کے کہا کرتے ہیں، مٹانا چاہے جو ہمیں ہم اس کو مٹایا کرتے ہیں۔ پاک افواج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ خدا آپ سب کو برکت دے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔